ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس ادب کا ذکر کیا، اور ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا۔ آج کل کا بھی معاشرہ ایسا ہے، کسی کو آپ نے تانا دے دیا، کسی کو غربت کا تانا دیا، کسی کو قومیت کا تانا دیا، اور کسی کو اس کے پیشے کا تانا دیا۔ یہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے، تکلیف دینے والی بات ہے، تکلیف دینے۔ اور وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے اندر تکبر ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت نوازی، آپ کو عہدہ دیا، آپ کو دولت دی، آپ کو شکل و صورت دی، یہ اللہ تعالیٰ نے دی نا۔ اب آپ دوسرے کو تانا جو دے کر اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کی یہ نعمت دے دیتا، لہٰذا کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، یہ بات ذکر کی۔ اور برے نام اور القاب سے کسی کو نہ پکارو۔ جو نام کسی کے والد نے ان کے لیے رکھا ہے، آپ ان کو اسی نام سے پکاریں۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ نے نام بگاڑ دیا، نام سے پکارا جائے گا۔ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ سب کے سب جو ہے یہ غیر شرعی افعال ہے اور شنیع افعال ہے۔ یہ معاشرہ ان غیر شرعی افعال کی وجہ سے بگڑ چکا ہے، تو کہا کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کسی مسلمان کے خلاف بدگمانی نہیں کریں۔ بدگمانی یہ بہت بڑی مرض ہے، تو کہا کہ کسی کے خلاف آپ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسلمانوں کے عیب معلوم کرنے کے لیے ٹوہ میں نہ رہنا، تجسس حرام ہے۔ بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں، کتنی تنخواہ ہے آپ کی، کہاں ہے گھر، کتنے گھر ہے آپ کے، حرام ناجائز ہے سب چیز۔ آپ کسی کی پرائیویسی معلوم کرنا اور اس کے بارے میں تجسس کرنا، کسی سے پوچھنا، یہ سب کے سب غیر اخلاقی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل لوگ بہت زیادہ ایک ڈیل کرنجی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان سے بہت سارے اصول سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے کتنے خوبصورت اصول، آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے 1445 سال پہلے بہترین اصول اللہ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ذکر فرمائے، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ کو ساری چیزیں، یہ اصول سب آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے جو اصول ہے مسلمہ اصول ہے، بہترین اصول ہے۔ اور ایک عرب عالم ڈاکٹر آئز قرنی، ان کی کتاب ہے کہ لا تحزن، عربی اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ غم کرنا چھوڑ دیں، بہترین کتاب ہے۔ آپ انہوں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ساری نفسیاتی چیزیں ذکر کی اور یہ سارے اصول ذکر کیے جو انسانوں کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو غلطی، اس کو غلطی انسان نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ انسان اس کو نہیں سمجھتے کہ غلطی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی معاشرتی غلطی ہے، معاشرتی برائی ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کہا کہ ایک دوسرے کی غیبت سے پرہیز کریں۔ غیبت حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی، کوئی برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی، آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کچھ کہا تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں تھی اور آپ نے کہا تو وہ بہتان ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قد چھوٹا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس کو قد چھوٹا ہونے کا وہ دے دیا، ان کے غیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تنبیہ کی کہ یا عائشہ، آپ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر یہ جملہ سمندر میں گرایا جاتا ہے سمندر پہ گندا ہو جاتا، اتنا خطرناک جملہ آپ نے، آپ معافی مانگے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں یہ اتنی چھوٹی سی بات لیکن اتنی بڑی تنبیہ ہوئی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ، خصوصاً یہ غیبت کا جو معاملہ ہے عورتوں میں یہ بہت زیادہ ہے، پھیل گیا۔ اس سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ شب معراج پہ جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، عورتوں کو جو ہے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا، پریشانی کے ساتھ کیا، وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک وجہ غیبت کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں جو ہے باتیں پیچھے باتیں کرنا، لہٰذا ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن انسان کو کہا جائے گا کہ مردے کا گوشت کھائے، انسان انکار کرے گا تو اس سے کہا جائے گا آپ نے اس کی غیبت کیوں کی، اور قرآن کے نص سے یہ ثابت ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، انسان اس کو برا سمجھے گا، لیکن اس کو فرشتے اس کو کہیں گے کہ آپ کھائیں،
کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی، لہٰذا اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ساتواں ادب ذکر کیا کہ ذات اور قبیلے یہ تعارف کے لیے پیدا کیے ہیں، فلان قبیلہ ہے، فلان زبان بولنے والا ہے، اس میں پھر فلان، یہ سارے کے سارے تعارف کے لیے ہیں، ورنہ آپ صرف ایک آدم اور ایک حوا کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، لہٰذا برتری کہاں کی بھائی؟ باپ آپ کا کون ہے؟ ایک ہے، ماں آپ کی کون ہے؟ ایک ہے، پھر آپ کی برتری کہاں سے آ گئی بھائی؟ تم فلان قبیلے سے ہو گئے، فلان قبیلے سے ہو گئے، آپ کی پیدائش صرف ایک، آپ کے والد اور آپ کے والدہ دو بندے تھے، لہٰذا آپ سب اس کی کیا ہو گئی؟ اولاد۔ اب نیچے تو یہ سارا تعارف ہے، اور پھر کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تقوی کا اعتبار ہے۔ جو متقی ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ پرہیزگار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ سے بھی کالے تھے اور تھے بھی غلام، اور اتنے بڑے قبیلے کے بھی سنی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شب معراج پہ گئے کہ بلال آپ کی آہٹوں کی آواز مجھے وہاں سنائی دی۔ یہ عام بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا تھا بھائی؟ تقوی تھا، اور اسلام کا معیار یہ تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے متقی انسان کو وہ آگے بڑھاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے عطا فرماتے جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ لہٰذا ذات پات کا یہ جتنے اعتبار ہیں یہ سارے کے سارے مخلوق کے گھڑے ہوئے ہیں، ان کا اسلام میں شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار صرف تقوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر خلاصے بیان کریں گے کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 دن باقی ہیں، پورا ہے کرنا ہے ان سب کو۔ اگلی سورۃ سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف میں کیا بیان